بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا رب مہربان کے نام اور درود و سلام شان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ اس وقت موجود ہیں عامر عثمان عادل یوٹیوب چینل پر۔ آج کی بڑی خبریں ہیں 3 جن پر آج کا ویلاگ مشتمل ہے۔ سب سے پہلی خبر، وزیر اعظم پاکستان عمران خان روس کے دورے پر روانہ ہو چکے ہیں۔ دوسری بڑی خبر عدم اعتماد کے حوالے سے ہے کہ اپوزیشن اس وقت پوری طرح تیار ہے کہ کسی طرح سے وزیر اعظم پاکستان کی روس میں موجودگی کا فائدہ اٹھا کر، وطن سے دوری کا فائدہ اٹھا کر ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے۔ تیسری بڑی خبر آج کے ویلاگ میں جو شامل ہے وہ ایک قانون ہے متنازع جس کو کہا جا رہا ہے، جس میں جھوٹی خبر دینے والوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنے کے لیے جو آرڈیننس صدارتی جاری ہوا ہے، جس کو پیکا کا قانون کا نام دیا گیا ہے، اس کے حوالے سے آج کا ویلاگ جو ہے مشتمل ہے۔ سب سے پہلے میں ایک ایک کر کے 3 بڑی خبریں جو ہیں ان کے بارے میں اپنے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو میں تفصیل بتاؤں گا۔ سب سے پہلی خبر، جس طرح میں نے ویلاگ کے آغاز میں آپ کو بتایا کہ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان عمران خان آج پاکستان سے روس کے 2 روزہ دورے پر روانہ ہو چکے ہیں۔ یہ گزشتہ 23 سالوں میں ایک بڑی اہم پیش رفت اس ضمن میں ہے کہ 23 سال میں پہلے پاکستانی حکمران ہوں گے، پہلے منتخب وزیر اعظم ہوں گے عمران خان جو روس کا دورہ کریں گے۔ یاد رہے کہ آخری بار میاں محمد نواز شریف 1999 میں جب وہ وزیر اعظم پاکستان تھے تب انہوں نے روس کا دورہ کیا تھا۔ روس پاکستان تعلقات ماضی میں کبھی بھی خوشگوار نہیں رہے۔ آغاز ہی سے اپنے قیام کے بعد، پاکستان آزادی کے حصول کے بعد سے، اس کو آپ ہماری بدقسمتی کہہ لیں یا ستم کہہ لیں تاریخ کا، کہ پاکستان امریکہ کے کیمپ میں ناچار جیسے بھی ہوا شامل ہو گیا۔ سرد جنگ میں ہم ہمیشہ روس کے خلاف رہے، اور پھر جب سوویت یونین ٹوٹا، روس کا شرازہ بکھرا، روس افغانستان میں جس طرح سے پھنسا، تو وہ سارا نزلہ بھی پاکستان پر گرایا جاتا ہے کہ افغانستان میں پاکستان نے امریکہ کا ساتھ دیا تھا روس کے خلاف۔ تو یہ وہ سارا ایک تاریخی پس منظر ہے کہ ہم کبھی بھی روس کے قریب نہیں رہے، لیکن اب آہستہ آہستہ برف پگھلنے لگی ہے، اور روس نے بھی بلا تعامل پاکستان کی طرف جھکاؤ کا بارہا اظہار کیا، مظاہرہ دیکھنے میں آیا، اور پاکستان نے بھی گرم جوشی دیکھ کر دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا روس کی طرف۔ اور اب جو تجزیہ نگار ہیں وہ وزیر اعظم پاکستان کے اس جو دورہ ہے روس کا، اس کے حوالے سے رائے میں بٹے ہوئے نظر آتے۔ کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کو اس وقت جب دنیا ایک سرد جنگ کے دوراہے پہ کھڑی ہے، روس نہیں جانا چاہیے تھا۔ یہ ہم گویا امریکہ کو پیغام دے رہے ہیں واضح طور پر کہ ہم آپ سے دور جا چکے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب کچھ تجزیہ نگار جو خارجہ امور کے ماہر ہیں، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ خاص طور پر اس وقت جب کہ دنیا یوکرین اور روس کا ایک جو تنازع شدت اختیار کر چکا ہے، روس نے اپنی فوجیں جو ہیں وہ یوکرین کی سرحد پر اتار رکھی ہیں، تو اس تناظر میں بھی پاکستان کا دورہ کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں سمیٹ پائے گا، اور میڈیا کی توجہ کا مرکز بھی شاید نہ بن پائے۔ تیسری ایک رائے ہے جی ماہرین کی، ان کے نزدیک وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کو خطے میں ایک جو نیا بلاک بن رہا ہے، جس میں ایک طرف چائنا ہے، رشیا ہے اور پاکستان ہے، یہ وہ تمام ممالک ہیں جو امریکہ مخالف بلاک میں، جس میں کہ امریکہ ہے، بھارت ہے اور یورپ ہے، دیگر ممالک ہیں، ان کے خلاف ایک اسٹریٹجی جو بنائی جا رہی ہے، اس میں وہ پاکستان کا کردار بڑا اہم دیکھتے ہیں افغانستان میں جو حالیہ تبدیلی آئی ہے امریکی فوج کی واپسی کے بعد۔ تو یہ ہیں جی وہ سارے حالات جن میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے دورے کو خاص اہمیت دی جا رہی ہے، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ اس دورے میں معیشت اور تجارت حاوی رہے گی، لیکن پاکستان کے ساتھ روس جو ہے وہ خطے میں افغانستان کی صورتحال میں کردار اور خاص طور پر سیاست بھی ضرور زیر بحث آئے گی۔ اور یہاں یہ اس دورے کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی کہ جب یوکرائن کے پاکستان میں سفیر جو ہیں
انہوں نے وزیر اعظم پاکستان سے خاص طور پر مدد مانگی کہ وہ اپنا کردار ادا کریں ڈپلومیٹک روس اور یوکرین کا جو حالیہ تنازع ہے اس کے تناظر میں، اس کے حوالے سے۔ کہا یہ جا رہا ہے جی کہ اس دورے میں سب سے بڑی جو پیش رفت ہوگی، جس کا امکان ہے کہ پاکستان روس سے توانائی کے بحران پر مدد مانگے گا، ہوا بازی کے شعبے میں تعاون درکار ہوگا روس سے، اور اسی طرح سے مختلف جو تجارتی تعلقات ہیں ان کے فروغ کی بات بھی دو طرفہ کی جائے گی۔ گیس پائپ لائن کا جی سب سے بڑا منصوبہ ہے جس کی طرف نظریں لگی ہیں ماہرین کی، اور یہ 2015 سے چلا آ رہا ہے، پیش رفت ہوئی پاکستان اور رشیا کے بیچ، اور یہ بڑی لمبی گیس پائپ لائن ہے مجوزہ طور پر اس منصوبے میں۔ کراچی سے قصور تک 1100 کلومیٹر پر محیط یہ گیس پائپ لائن منصوبہ ہے، جس کا پہلا جو نام رکھا گیا تھا وہ نارتھ ساؤتھ پائپ لائن پروجیکٹ تھا، لیکن اب اس کو پاکستان نے عمران خان کی حکومت میں آ کر اس میں کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں، اور اب اس کو پاکستان سٹریم گیس پائپ لائن پروجیکٹ کا نام دے دیا گیا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے ناظرین کہ یہ گیس پائپ لائن پروجیکٹ جو ہے کراچی سے قصور تک 1100 کلومیٹر پر محیط ہوگا، اور اس میں سالانہ 12.4 ارب کیوبک فٹ گیس پاکستان میں مہیا کرنے کی صلاحیت ہوگی، اور اس میں پاکستان کا 74% حصہ ہوگا۔ روس اس کو بلڈ آپریٹ اینڈ ٹرانسفر کے تحت بنائے گا، یعنی وہ تعمیر کرے گا، اور 25 سال تک وہ اس کا انتظام و انصرام سنبھالے گا، اور اس کے بعد پھر وہ یہ پاکستان کو منتقل کر کے اس کا انتظام روس یہاں سے چلا جائے گا۔ توانائی کے بحران کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح کہ پاکستان میں گیس کے ذخائر کم ہوتے جا رہے ہیں، اور سردیوں میں خاص طور پر جو گیس کا بڑا بحران پیدا ہوتا ہے، اس بحران سے نپٹنے کے لیے اگر روس کے ساتھ ہمارا یہ گیس پائپ لائن پروجیکٹ کامیابی سے تکمیل کو پہنچتا ہے تو ایک بڑی اہم پیش رفت ہوگی پاکستان میں توانائی کے بحران سے نپٹنے کے لیے۔ اب رہا جی کہ یہ سوال کہ کیا پاکستان کے وزیر اعظم کا حالیہ دورہ روس اور پاکستان کو قریب لائے گا، بھارت کہاں ہوگا، بھارت کا روس کے ساتھ جو ہے، ظاہر ہے بھارت روس کا ایک بڑا اہم اتحادی ہے خطے میں، تو ماہرین کا یہ کہنا ہے جی کہ اس سے بظاہر بھارت اور روس کے جو تعلقات ہیں ان پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا، کیونکہ بھارت ایک بڑی منڈی کے طور پر دنیا میں دیکھا جاتا ہے۔ ہماری تجارت روس کے ساتھ ابھی فی الحال صرف اس کا حجم $150 ملین ڈالر ہے، جبکہ بھارت کی تجارت جو روس کے ساتھ ہے وہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ وہ $18 ارب ہے جی سالانہ، اور بھارت نے عزم کر رکھا ہے کہ 2030 تک وہ اس حجم کو بڑھا کر $30 ارب سالانہ تک لے کے جانا چاہتا ہے روس کے ساتھ تجارت کو۔ تو یہ تو کہنا قبل از وقت ہوگا، خارج از امکان ہوگا کہ پاکستان اگر روس کے ساتھ قریب ہوتا ہے تو کیا بھارت اور روس کے تعلقات پر کوئی اثر پڑے گا۔ میرا خیال ہے کہ ماہرین کا بھی یہی خیال ہے کہ اس پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب جو تازہ ترین صورتحال ہے خطے میں یوکرین کے تنازع پر، اس میں ایک طرف یورپی یونین ہے، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، اس صورتحال میں دیکھنا ہے کہ بھارت کس طرح سے اپنا دامن بچاتا ہے اور کیسے روس کا ساتھ دیتا ہے۔ یہ صورتحال بڑی دلچسپ ہونے والی ہے۔ بہرحال جی وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا حالیہ دورہ روس، اس پر بڑی نظریں لگی ہیں، دیکھنا ہے کہ وہ اس کے کتنے ثمرات سمیٹ کر لاتے ہیں، کتنا ان کا وہ یہ دورہ کامیاب رہتا ہے۔ آج کے ویلاگ کی دوسری بڑی خبر تھی تحریک عدم اعتماد کی۔ کافی دنوں سے خبریں آ رہی ہیں جی کہ اپوزیشن نے لنگر کس لیا ہے تحریک عدم اعتماد کے لیے، اور خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے آصف زرداری جو ہیں وہ خاصے پرعزم نظر آتے ہیں۔ انہوں نے پچھلے کچھ عرصے سے لاہور میں ڈیرے ڈال کر ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقاتیں کیں، چودھری برادران سے ملاقاتیں کیں، اور میاں شہباز شریف کی بھی ملاقات ہوئی چودھری برادران سے، اور آج جب یہ ویلاگ کیا جا رہا ہے تو اس وقت بھی خبریں گرم ہیں کہ آج دوبارہ جو لاہور میں بلاول ہاؤس ہے، آصف علی زرداری نے دعوت دے کے دوبارہ چودھری برادران کو بلا لیا ہے، اور امکان ہے کہ آج پرویز الہی صاحب ان سے ملنے جائیں گے بلاول ہاؤس میں، جن کے ہمراہ چودھری مونس الہی، چودھری حسین الہی، طارق بشیر چیمہ اور دیگر قافلے کی قیادت ہو سکتی ہے۔ اور چودھری پرویز الہی کا بھی یہی آج تازہ بیان سامنے آیا کہ ملاقاتیں سب سے سیاست میں ہوتی ہیں، ہونی بھی چاہیے، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کسی کو چھوڑ رہے ہیں یا کسی کی حمایت کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان بھی بڑے پرعزم نظر آتے ہیں، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے قریبی ذرائع جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس نمبر پورے ہیں، یعنی تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے جتنے نمبر ہمیں درکار ہیں وہ ہم نے پورے کر لیے ہیں،
اور یہ بڑا مناسب وقت قرار دیا جا رہا ہے کہ جب وزیر اعظم پاکستان روس کے دورے پر ہیں تو ان کے اس دورے کا فائدہ اٹھا کر تحریک عدم اعتماد کی راہ ہموار کر لی جائے اور فوری طور پر اس کی جو ہے صورتحال جو ہے اگر ان کو مثبت نظر آتی ہے اپنے حق میں تو تحریک عدم اعتماد کا ڈول ڈال دینا چاہیے۔ آج وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کا بھی ایک بڑا بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے اراکین کو خریدنے کے لیے بولیاں لگنا شروع ہو چکی ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ کوٹ کیا کہ ہمارے 3 MNAs ہیں جن کو فون آئے ہیں اور ان سے رابطے ہوئے ہیں اور ان کی بولیاں لگائی گئی ہیں۔ انہوں نے واضح طور پر ایک خاتون رکن اسمبلی کا بتایا اور ایک اقلیتی نشست پر رکن اسمبلی کا بھی انہوں نے کوٹ کیا۔ تو یہ جی پھر ساری صورتحال ہے وہ شروع ہو چکی ہے جس کو ہارس ٹریڈنگ کہا جاتا ہے، خرید و فروخت ہوتی ہے، ضمیروں کی بولیاں لگنا شروع ہو چکی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اپوزیشن اپنی اس کوشش میں کس حد تک کامیاب رہتی ہے۔ ادھر آج ایک اور خبر گرم ہے کہ فی الحال ابھی اگر اپوزیشن تحریک عدم اعتماد دائر کر دیتی ہے، لے آتی ہے ایوان میں، تو ایوان دستیاب نہیں ہوگا قومی اسمبلی سیکریٹریٹ، کیونکہ وہاں تزئین و آرائش کا کام جاری ہے، کیونکہ 23 مارچ کو دولت جو ہے اسلامی ممالک OIC اس کا اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ تو کہا یہی جا رہا ہے کہ فی الحال اپوزیشن اگر تحریک عدم اعتماد لے بھی آئے گی تو تکنیکی بنیادوں پر اس کو قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کرانا ممکن نہیں رہے گا۔ اور اس ضمن میں کسی کا رابطہ ہوا اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر سے تو ان کا یہ جواب تھا کہ وہ ماہرین سے رائے لیں گے کہ اگر اس دوران اپوزیشن تحریک عدم اعتماد لے آتی ہے تو یہ رائے لینا پڑے گی کہ کیا کہیں اور کسی عمارت میں اس تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کرایا جانا تکنیکی آئینی طور پر ممکن ہے یا کہ نہیں۔ اور ایک صحافی ہیں جی نسیم زہرا، ان کا تو یہ کہنا ہے کہ حکومت نے ایک چال چلی ہے تاکہ مارچ تک تزئین و آرائش کا بہانہ بنا کر قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی عدم دستیابی کا کہہ کر ٹال دیا جائے، کم از کم مارچ تک تحریک عدم اعتماد ٹل جائے۔ بہرحال جی آج کے ویلاگ کی یہ دوسری بڑی خبر تھی تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے کہ اپوزیشن بڑی پرعزم ہے، ملاقاتیں تیزی پکڑ چکی ہیں، اپوزیشن اپنے نمبر پورے کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اب دیکھنا کیا ہے کہ کیا وہ فوری طور پر ایوان میں قرارداد جمع کرا دیتی ہیں تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے، ووٹنگ کے لیے کوئی دن مقرر ہو جاتا ہے، اور یہ آئینی قانونی تکنیکی سوال کہ کیا قومی اسمبلی کا سیکریٹریٹ دستیاب ہوگا، اگر نہیں ہوگا تو پھر یہ ووٹنگ کہاں کرائی جائے گی، اس پر آئینی ماہرین اب سر جوڑ کر بیٹھیں گے۔ بہرحال جی دیکھنا یہ ہے کہ اس سے پہلے تو ابھی تک عمران خان کو جتنے چیلنج درپیش ہوئے ہیں اس میں وہ سرخرو ہوتے رہے ہیں اور اپوزیشن کو منہ کی کھانا پڑی ہے۔ اب یہ جو فائنل راؤنڈ میں یہ اقتدار کی لڑائی داخل ہو چکی ہے، دیکھنا ہے کہ اس میں کون مات کھاتا ہے، کون سرخرو ہوتا ہے، اور اگر عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو اگلا وزیر اعظم کون ہوتا ہے، اقتدار کا ہما کس کے سر بیٹھتا ہے، یہ صورتحال بھی بڑی دلچسپ ہے۔ آج کے ویلاگ کی تیسری بڑی خبر ناظرین، جو قانون ایک جس کو کالا قانون کہا گیا ہے اپوزیشن کی جانب سے کہ جس میں جھوٹی خبر دینے والے کو 3 سال کی بجائے 5 سال کے لیے جیل کی ہوا کھانا پڑے گی، جس کو پیکا کا نام دیا گیا، اور یہ آرڈیننس جو ہے صدر مملکت عارف علوی نے جاری کر دیا ہے، اور اس سے مراد ہے جی پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2022، اور اس میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر جو کوئی جھوٹی کسی کے خلاف بے بنیاد خبر دی جائے گی اس میں اب شخص کی تعریف بھی بدل دی گئی ہے کہ پہلے صرف ایک انفرادی شخص جو تھا وہی شکایت دہندہ ہو سکتا تھا، لیکن اب اس کو تبدیل کر کے کہا گیا ہے اتھارٹی کا لفظ شامل کر لیا گیا ہے، آرگنائزیشن ہو سکتی ہے، ادارہ ہو سکتا ہے، اور اسی طرح کسی فرد کی جگہ پر کوئی بھی شخص جو ہے وہ شکایت کنندہ بن سکتا ہے۔ پہلے اس کی سزا 3 سال تھی، اب اس کو 3 سال کی بجائے 5 سال تک اس کی سزا کا دورانیہ بڑھا دیا گیا ہے، اور اس میں اس کو ناقابل ضمانت قرار دیا گیا ہے، قابل دست اندازی قرار دے دیا گیا ہے۔ اس پر بڑی بحث ہے جی تمام صحافی حلقوں میں بھی، اپوزیشن میں بھی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے تو باقاعدہ طور پر اس پر اپنی رولنگ بھی دے دی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہتک عزت کا قانون بہت سے ممالک میں ختم کیا جا رہا ہے، انہوں نے زمبابوے کا حوالہ بھی دیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو عوامی نمائندگان ہیں ان کے لیے تو ہتک عزت کا قانون ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ انہوں نے ایک بڑی واضح رولنگ دی ہے۔ اور اپوزیشن کا بھی یہی کہنا ہے کہ عوامی نمائندوں کو کس بات کا ڈر ہے،
صحافی تنظیموں نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت اس قانون کی آڑ میں اظہار رائے پر پابندیاں اور قدغنیں لگانے جا رہی ہے۔ بہرحال جی یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اس پر بھی ایک بحث چھڑ گئی ہے ملک میں، اور حکومت پر اس ضمن میں بھی تنقید ہو رہی ہے کہ حکومت قانون سازی کے لیے چونکہ اس کے پاس عددی اکثریت موجود نہیں ہے ایوانوں میں، وہ آرڈیننس کا سہارا لینے پر مجبور ہوتی ہے۔ یہاں ایک آزاد NGO ہے جی ڈیجیٹل فاؤنڈیشن، اس کی سربراہ ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم نے پہلے نون لیگ کو بھی منع کیا تھا کہ وہ اس ایکٹ کو انہوں نے متعارف کروایا تھا 2016 میں۔ نگہت داد جو ہیں وہ ڈیجیٹل فاؤنڈیشن کی سربراہ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ جو پریونشن آف الیکٹرک کرائمز ایکٹ ہے، اس کو 2016 میں پیکا کو نون لیگ لے کے آئی تھی، ہم نے اس کو بھی سمجھایا تھا کہ کل کو یہ قانون خود آپ کے خلاف استعمال ہوگا، آپ کے گلے پڑے گا، اور یہی ہوا۔ اور آج ہم PTI کو بھی یہی کہتے ہیں کہ کل کلاں کو یہ قانون الٹا آپ کے گلے پڑنے والا ہے، تو آپ اس کو نہ لائیں، اس سے باز رہیں۔ آج ایک بڑی اہم پیش رفت مزید سامنے آئی، وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے حوالے سے یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ انہوں نے FIA حکام کو فوری طور پر یہ ہدایت جاری کر دی ہے کہ جب تک پیکا کے قواعد و ضوابط طے نہیں کر لیے جاتے، فائنل نہیں کر لیے جاتے، مقرر نہیں کر لیے جاتے، آپ کسی کو اس ایکٹ کے تحت گرفتار کرنے سے گریز کریں۔ اور اس حوالے سے محسن بیگ کا بھی حوالہ دیا جاتا ہے کہ جن پر یہ تنقید کی گئی تھی کہ انہوں نے وزیر اعظم پاکستان، جس طرح ان کی اہلیہ کے خلاف پچھلے دنوں میں خبریں پھیلائی گئیں، اور محسن بیگ پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے مراد سعید پر غیر اخلاقی جو تھی وہ گفتگو ان کے حوالے سے ٹی وی پر کی تھی، جس پر ان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا، FIA نے چھاپہ مار کر ان کو گرفتار کیا۔ یہاں وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم جو ہیں ان کا کہنا تھا کہ یہ جھوٹی خبریں دینے کا قانون اس لیے لانا پڑا کہ اس وقت سوشل میڈیا پر بھرمار ہے عزتیں اچھالنے کی، پگڑیاں اچھالنے کی، اور انہوں نے حوالہ دیا کہ کس طرح سے سابق چیف جسٹس جو ہیں جو حال ہی میں ریٹائر ہوئے ہیں گلزار احمد، ان کے خلاف کس طرح کی زبان اور جھوٹی خبریں پھیلائی گئیں، اور اسی طرح وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی اہلیہ کے بارے میں، خاتون اول کے بارے میں بھی جھوٹی خبروں کا بازار گرم ہوا۔ اس حوالے سے ان کو یہ قانون لانا پڑا۔ اب اس قانون کو تمام صحافتی تنظیموں نے اور وکلاء برادری بھی اس کے خلاف سرگرم عمل ہو چکی ہے، انہوں نے بھی اس کو کالا قانون قرار دے دیا ہے۔ خود اٹارنی جنرل کا بھی کہنا ہے کہ وہ اس قانون کے حوالے سے گفتگو مزید کرنے پر اور اس کو ریفائن کرنے کے لیے عدالت کی معاونت کرنے کو تیار ہیں۔ یہ تھا ناظرین آج کا ویلاگ، خصوصی طور پر جو 3 بڑی خبریں تھیں آج جو شہر اقتدار میں جن کی گونج تھی۔ سب سے پہلے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا دورہ ہے روس کا، اس کو کس تناظر میں دیکھا جا رہا ہے، کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ دورہ، 23 سال میں پہلے سربراہ ہیں جو آج روس کے دورے پر پہنچے ہیں۔ دوسری بڑی خبر تھی عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے کہ اپوزیشن کی اب جو پھرتیاں ہیں ان میں خاصا جوش آ چکا ہے، فائنل راؤنڈ کے لیے شاہ مات دینے کے لیے عمران خان کو تیاریاں مکمل ہیں۔ اور تیسری بڑی خبر تھی پیکا جو کہ جھوٹی خبر دینے کے حوالے سے قانون ہے 5 سال کی سزا کا، اس کے حوالے سے آج کا ویلاگ تھا۔ آپ کو آج کا یہ ویلاگ جس میں 3 بڑی خبروں کا ہم نے احاطہ کیا کیسا لگا؟ آپ اس ضمن میں اپنی رائے ضرور اس سے نوازیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ عامر عثمان عادل کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔